Born in the smoldering cauldron of partition, Pakistan Air Force took its rightful place as the protector of a fledgling nation, cutting its teeth in battle and earning its fabled reputation as a master of the skies. It has gone from strength to strength, with patriotism as its inspiration and superior training as its ethos. It has met every challenge head-on, be it the war on terror, foreign aggression, or a natural calamity. The nation can count on this illustrious service to bring solace to her distressed and death to her enemies. شروع اللہ کا نام لے کر جو مالک کائنات ہے، سربراہ پاک فضائیہ جناب ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب، معزز ورثائے شہداء، غازیان فلک ذات، پاک فضائیہ کے افسران اور قابل احترام مہمان گرامی کو بہروز سبزواری اور بشرا انصاری کا سلام۔ آج کے اس ایوان میں صدائے تکریم ان جان بازوں کی جنہوں نے 1965 اور 1971 کے مارکوں میں دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ عزیز ہم وطنوں، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے حاضرین ایسے ہیں انہوں نے اپنے کسی عزیز کو کھویا ہے، اور اس وطن کی خاطر نہ صرف ان کے کسی خاندان کے کسی فرد نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی، شہیدوں کے پورے خاندان ان قربانیوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی وہ اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے وہ شہداء اور غازیان ہیں۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے آتے ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دھرتی کی پکار پر لگ بیک کہہ کر روایتی دشمن کو دھول چٹانے والے جانبازوں کے کارناموں پر ایک فلم رپورٹ۔ جنگ مومن چیست؟ ہجرت سوی دوست، ترک عالم اختیار کوی دوست. او که حرف شوق به اقوام گفت، جنگ را رهبانی اسلام گفت. کس نداند جز شهید این نکته را، کو به خون خود خرید این نکته را. ستمبر شروع ہوتے ہی جب جنگ کے بادل مادر وطن پر منڈلانے لگے تو نور خان نے دشمن پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 ستمبر 1965 کا سورج پاک فضائیہ کی کامیابیوں اور فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جب سیالکوٹ کے محاذ پر سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی نے دشمن کے 4 ویمپائر جہاز تباہ کر کے دشمن کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں سے نہ ٹکرانا۔ پاک فضائیہ کے مایہ ناز آباد سجاد حیدر نے اپنی نڈر ٹیم کے ہمراہ دشمن کی پیش قدمی کرتے ہوئے ٹینکوں، ٹرکوں اور توپوں کو تہس نہس کر کے لاہور پر قبضے کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ 6 ستمبر کی شام ہی کو سجاد حیدر کے 19 اسکواڈن نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ جس پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ان کی قیادت میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے پٹھان کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور زمین پر کھڑے 13 جہاز جن میں جدید مگ 21 بھی شامل تھے نیست و نابود کر دیا۔ 7 ستمبر کا سورج پاک فضائیہ کو فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا۔ اس تاریخی دن ایم ایم عالم نے اپنے تنہا سیبر کے ذریعے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ 7 ستمبر کی دوپہر پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز شبیر حسین کے 14 اسکواڈن نے مشرقی پاکستان کے محاذ کو گرما دیا۔ ان کی اس نڈر فارمیشن نے دشمن کے دور افتادہ کلائی کنڈا بیس میں گھس کر زمین پر کھڑے 14 کینبرا بمبار طیارے تباہ کر دیے۔ 1965 کی جنگ کی کامیابی میں
नंबर 31 विंग के B-57 बमबार तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। कहीं नजीब खान, विलियम हार्नी और बिल लतीफ़ आगरा और आदमपुर को नेस्तु नाबूद करते दिखाई दिए, तो कहीं रईस रफ़ी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रोंदते चले गए। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल ने जब C-130 तैयारे को बमबार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारफ कराया, तो तमाम दुनिया फर्द हैरत में पड़ गई। गर्ज ये कि वो पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स हों या नेविगेटर्स, रेडार कंट्रोलर हों या इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, एयरमैन हों या सिविलियन, तमाम तर अफराद दुश्मन के सामने सीसा बिलाई दीवार साबित हुए। 65 की जंग में मैं भी अब ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी और वहाँ बम धमाके की आवाज़ आई, लेकिन मुझे अब भी याद है कि उस वक्त जो लाहौरियों का ख़ास तौर पे आप सबको याद होगा, बाकायदा जोश में अपनी छतों पे चढ़ के ललकारते थे दुश्मनों को। फिर वो रेडियो पर पुरजोश मिली नगमे और हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स थे उनकी आवाज़ में जो घन गरज होती थी, लगता था वो खुद सब महाज पर हैं। और MM आलम साहब जिन्होंने क्या मार्का मारा था, मैं 3 दफ़ा उनसे इंटरव्यू कर चुकी हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बहुत बड़ा एजाज़। आप बहुत अजीम लोग हैं, स्पेशली जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं। आपने कैसे सबूत पैदा किए, और अल्लाह का बड़ा करम है, हम बहुत सुकून की नींद सोते हैं, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान एयरफोर्स। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ज़बरदस्त दास्तान है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, और वो एक वाहिद मर्द मोमिन की कहानी है जिसने दुनिया की 4 फ़ज़ाई अफ़वाज में खिदमत अंजाम दी। देखते हैं ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म सितारे जुर्रत पर मबनी एक छोटी सी फिल्म। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म अक्टूबर 1960 में मादर वतन की फ़ज़ाई सरहदों की पासबानी का जज्बा लिए पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की दुनिया में दाखिल हुए। पाक फ़ज़ाइया ने उन्हें F-86 सेबर जहाज़ों पर अमेरिका में तरबियत हासिल करने के लिए मुंतखब किया। तरबियत में ही औज कमाल फ़न परवाज़ की वो बुलंदी हासिल की कि उन्हें अमेरिकी फ़ज़ाइया की जानिब से टॉप गन होने का एजाज़ अता किया गया। उन्होंने जंग के अवाइल में सियालकोट, वागा और पसूर के महाज़ों पर भारतीय फ़ौज पर 12 कामयाब हमले किए। 5 सितंबर के रोज़ जब 4 सेबर तैयारों की फॉर्मेशन भारतीय फ़ौज पर कामयाब हमले से वापस लौट रही थी, उनका सामना 2 भारतीय नेट तैयारों से हुआ। उन्होंने फौरन एक जहाज़ को अपने निशाने पर लिया। उनके तैयारे से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने चश्मे ज़दन में इस भारतीय जहाज़ को तबाह कर दिया। दूसरे जहाज़ के पायलट ने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। इस जंग में नाकाबिल फरामोश शुजाअत के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान उन्होंने उर्दून और इराक़ी फ़ज़ाइया की जानिब से लड़ते हुए इसराइली फ़ज़ाइया के 3 लड़ाका तैयारों को तबाह करने का लाजवाल कारनामा सर अंजाम दिया। very great man, he's very great pilot. No man, no officer or pilot do like what he did. He's going 3 planes, Israeli Air Force. It's very famous. He was really a very professional pilot. He fought with courage. He used to be called amongst the Arabs and Jordanian fighter pilots the Israeli aircraft hunter. इस जंग में इनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें उर्दून ने वसामुल इस्तक़लाल और इराक़ ने नवत शुजा के एजाज़ात से नवाजा। सन 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फहरिस्त में शामिल करते हुए लिविंग ईगल के लक़ब से नवाजा। सैफुल आज़म वो वाहिद पायलट हैं जिन्हें दुनिया की 4 फ़ज़ाई अफ़वाज में खिदमत सर अंजाम देने का एजाज़ भी हासिल है। 14 जून 2020 के रोज़ शब हवाबाजी का ये दरख्शां सितारा इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गया और उन्हें ढाका में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया इस जर्री हवाबाज को सलाम अक़ीदत पेश करती है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म की जो जितनी भी उनको एजाज़ात नसीब हुए अपनी ज़िंदगी में, उसका क्रेडिट
पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम की जिंदगी पे बात करने के लिए हम दावत देंगे 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल करने वाले एक और हीरो, स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब। गनी अकबर साहब, आपका उनका बहुत साथ रहा और हमें मालूम हुआ कि अब तक आप और वो एक दूसरे से राब्ते में भी थे। क्या आप कुछ अपनी यादों में से शेयर करना पसंद करेंगे? वो नहायत ही एक अजीम-उश-शान इंसान थे और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। सैफुल आज़म जहाँ जहाँ रहे उसने अपनी महारत और अपनी पेशा-वराना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। मैं जब दिसंबर 1958 में PF कॉलेज पहुँचा तो इनसे मेरी पहली मुलाकात हो गई। हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उस वक्त है जब वो बास्केटबॉल खेलता था तो बहुत अजीम-उश-शान प्लेयर थे और हमें भी सिखाता था बास्केटबॉल। बाद में वो अमेरिका चले गए, वहाँ से जैसे आपने दिखाया कि वो टॉप गन का एजाज़ हासिल करके वापस आया। हम दोनों एक साथ इंस्ट्रक्टर भी थे रसालपुर में। 1965 में जो उसने जौहर दिखाए वो आपने सब ने देखे। उसने इंडिया का नेट तैयारा भी मार गिराया और उसका पायलट जो था मयादेव फ्लाइंग अफसर हमने जिंदा पकड़ा। क्या बात है। अरब इजराइली वार में वो पहला बंदा था पाकिस्तानी पायलट जिसने इजराइल का तैयारा मार गिराया, मिस्टीयर 4। और आपने देखा कि हर मुल्क ने उसको मेडल ऑफ वैलर यानी बहादुरी के तमगे दिए हैं। जब 1980 में रिटायर हुआ तो सियासत का ख्याल आया तो 5वीं पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा लिया और वहीं पर गाकल बाड़िया पबना से उसने वो जीत के और अपनी मुल्क की खिदमत की। जब वो 71 के साने के बाद बांग्लादेश चले गए तो आपकी मुलाकात रही उनसे, तो कोई अहवाल उन मुलाकातों में से? 19 अप्रैल 93 को मैं बांग्लादेश गया, ढाका। वहाँ के एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अल्ताफ़ चौधरी ने मुझे दावत दी थी। तो सबसे पहले सैफुल आज़म आए अपनी बेगम के साथ। तो बस वो पुरानी बातें, PF कॉलेज की बातें, जब हम इंस्ट्रक्टर थे, कैडेट थे, जितनी बातें हमारी हुई, दिल खुश हुआ और वो यादें अभी तक मुझे मेरे दिल में ताज़ा हैं। जी, दोस्तों की यादें तो ऐसी हैं कि जो दिन भर भी अगर आप उनको याद करते रहे तो कम खत्म ही है। नहीं हो सकती। और स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत पाक फ़िज़ाइया की ताबनाक तारीख़ में कई नाम ऐसे हैं जिनकी जुर्रत और बहादुरी की दास्तान से दुनिया अब तक अनजान है। उन्हीं हीरोज़ में से एक नाम एयर वाइस मार्शल सईद अख्तर अंसारी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का भी है। आइए देखते हैं उनके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाक फ़िज़ाइया की दरख्शां तारीख़ के औराक पलटें तो जहां राशिद, रफ़ीकी और आलम जैसे हीरोज़ के नाम दिखाई देते हैं, वहीं बेशुमार हीरोज़ ऐसे भी हैं कि जिनके लाजवाल कारनामों से दुनिया को अभी तक आगाही हासिल नहीं हुई है। तारीख़ के ऐसे ही गुमगश्ता हीरोज़ की फहरिस्त में एयर वाइस मार्शल सईद अख्तर अंसारी का नाम भी पूरी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्च 1953 में पाक फ़िज़ाइया की GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। सन 1965 में स्क्वाड्रन लीडर सईद एयर वार कॉलेज फैसल में जारी स्टाफ कोर्स का हिस्सा थे। स्क्वाड्रन लीडर सईद को माड़ीपुर भेज दिया गया, जहां ऐन उसी शाम आप माड़ीपुर में तैनात नंबर 31 बम्बार विंग की इंतहाई अहम मिशन ब्रीफ में शरीक थे। माड़ीपुर में विंग कमांडर हमीद कुरैशी की क़यादत में B-57 बम्बार तैयारों की फॉर्मेशन तयशुदा वक्त के मुताबिक जामनगर एयरफील्ड पर हमला करने के लिए महवे परवाज़ हुई। ये फॉर्मेशन सतह समंदर से इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज़ करते हुए डूबते सूरज की रोशनी में जामनगर की फ़िज़ाओं में पहुंची। रेडियो पर लीडर की जानिब से पुल अप की आवाज़ सुनते ही फॉर्मेशन के तमाम पायलट्स हमले के लिए तैयार हो गए। चश्मे ज़दन में सईद के तैयारे से रनवे इंटरसेक्शन पर गिरने वाले 8 बमों ने जहां जामनगर एयरफील्ड की तबाही की दास्तान का आगाज़ किया, वहीं स्क्वाड्रन लीडर सईद के मुकद्दर में दुश्मन मुल्क पर पहला बम गिराने का काबिल फ़ख्र एजाज़ भी लिख दिया। 65 की 17 रोज़ा जंग में स्क्वाड्रन लीडर सईद अंसारी ने मुतादिद मिशंस में हिस्सा लिया और दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया।
آپ اپنے 39 سالہ شاندار کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر بھی تعینات رہے۔ پاک فضائیہ میں ان کی انہی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا۔ پوری پاکستانی قوم اور پاک فضائیہ اپنے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب بذات خود یہاں موجود ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب۔ سر، اللہ نے آپ کو ایک خاص اعزاز بخشا اور وہ ہمت اور وہ قوت دی۔ یہ کس طرح آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے تھے یا کیا سوچتے تھے؟ کس طرح آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں یہ کر لوں گا جو میں چاہتا ہوں؟ ستمبر 1965 میں جس طرح سے انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، 6 کی صبح سے ہی کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کچھ ہونا ہے۔ کہ تقریباً 4 بجے پریزیڈنٹ ایوب خان ریڈیو پہ آئے اور انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی۔ اس وقت ہمیں ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ کا ٹارگٹ جام نگر ہے اور ٹائم آن ٹارگٹ 6:30 بجے شام۔ اب ہمارے پاس تقریباً 1.5 گھنٹہ تھا جس سے ہم نے جلدی جلدی کچھ پلاننگ کی اور صحیح وقت پر ہم روانہ ہو گئے۔ ہمارے حمید قریشی ہیوی کمانڈر تھے اس زمانے میں، وہ لیڈر، میں نمبر 2 تھا، رئیس رفیع نمبر 3 تھے، عالم صدیقی 4، امین خان نمبر 5 اور ایک فلائٹ لیفٹیننٹ راشد نمبر 6۔ انیشلی 10,000 فٹ کے اوپر جا رہے تھے، لیکن جو ہی انڈیا کے زمین آئی تو ہم لوگ اتر کے اور لو لیول ہو گئے تقریباً 100-150 فٹ کے اوپر۔ جب جام نگر ایئر فیلڈ کے اوپر ہم پہنچے تو ہمارے لیڈر حمید قریشی نے ریڈیو پہ مجھ سے کہا کہ میں صحیح پوزیشن میں نہیں ہوں، تم لوگ اپنا مشن کرتے رہو۔ میں آئیڈیل پوزیشن میں تھا اور میں ڈائیو میں چلا گیا۔ انٹرسیکشن آف دی رن وے جام نگر کی میرے سامنے تھی، اس کے اوپر میں نے ایم کر کے اپنے 8 بام گرا دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ 8 صحیح جگہ پر جا کے لگے۔ سر، آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ ہندوستان کی زمین پر بم پھینکنے والے پہلے شخص ہیں، اس کی طاقت اور اس کی شدت جو پہلے سال میں یا دوسرے سال میں تھی، کیا آج تک وہ آپ کے ساتھ ہے وہ فخر؟ اس زمانے کا جذبہ بھی تو دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ میں بتا رہا تھا کہ جب ہم لوگ اس مشن سے واپس آئے اور اپنے ڈی بریفنگ وغیرہ کی تو سب نے دیکھا کہ بہت اچھا، بہت کامیاب مشن تھا، لیکن پھر بھی ہم سب نے مل کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ دل ابھی بھرا رہے۔ لیکن اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہم کنٹینیو کرتے رہے، اور خاص طور پہ جونیئر پائلٹس کو وہ کہتے رہے کہ بھائی ٹھہر جاؤ، سب کو موقع مل جائے گا، سب کو موقع مل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ہم پورے انڈیا کے جو آدم پور، ہلوارہ، سری نگر، یہ وہ جو آپ سنتے رہے ان کے اوپر روز رات بھر ہم ان کو یاد دلاتے رہے کہ ہم ادھر ہی ہیں۔ جی سر، سلام ہے آپ کو، آپ پوری قوم کا ترائے امتیاز ہے۔ بہت سی تالیاں بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب کے لیے، بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، تھینک یو سر۔ بہروز میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم اس دن افسردہ ہوتے ہیں یا ہم شہداء کو یاد کر کے افسردہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ فخر کا ہے اور خوشی کا ہے، کیونکہ وہ جنگ 65 ہمارے لیے ایک فخر کا لمحہ ابھی تھا۔ جو ہم جو دیکھ رہے تھے تو ایسا جذبہ اور یقین جانیے کہ اتنی دعائیں، ایسی فیلنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جی بالکل بالکل، جنہوں نے سب نے وہ سب وٹنس کیا ہے، ان کے پاس تو بہت سی کہانیاں ہوں گی، اپنی اپنی کہانیاں سب کے پاس ہیں۔ اس میں بہت سے ایلیمنٹس تھے جن میں ایک خوبصورت ترین ایلیمنٹ تھا ہمارے ملی نغموں کا۔ کیا بات، ہمارے فنکاروں نے بھی اپنے اپنے محاذ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی، خاص طور پہ بشرا آپ کی بھرپور تالیوں میں اگر تھوڑا سا ہے نا، ضروری ہے کیونکہ یہ تو وقت ہے، پلیز۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے
میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ زبردست۔ اس سال 14 اگست کو ان کو ستارہ امتیاز عطا کیا گیا ہے جو 23 مارچ کو ملے گا، تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ جی خواتین و حضرات، پاک فضائیہ کی تاریخ جرت اور بہادری کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں پاک فضائیہ کے عظیم شہید فلائٹ لیفٹیننٹ صمد چنگیزی ستارہ جرت کا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی زندگی پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان نے ایسے بہادر اور جری سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی شجاعت اور قربانیوں کی داستانیں آج بھی لہو گرما دیتی ہیں۔ ایسے ہی عظیم سپوتوں میں کوئٹہ کے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی شہید کا نام بھی شامل ہے۔ اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ انہیں پی ایف اکیڈمی رسالپور لے گیا، جہاں وہ کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کر کے 1967 میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی صف میں شامل ہوئے۔ بطور فائٹر پائلٹ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس وقت کے جدید ترین F-104 اسٹار فائٹر طیاروں سے لیس نمبر 9 اسکواڈرن میں تعینات کر دیا گیا۔ 1971 کی جنگ کے دوران آپ اسی اسکواڈرن میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ طبل جنگ بجتے ہی فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی نمبر 9 اسکواڈرن کے ہمراہ کراچی تعینات کر دیے گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی نے اس جنگ میں کل ملا کر 11 مشنز میں شرکت کی۔ دشمن کے ایک ریڈار یونٹ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور ایک بھارتی طیارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا کارنامہ آپ کے جذبے اور صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ 12 دسمبر 1971 کو فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی اسکواڈرن لیڈر رشید احمد بھٹی کی کمان میں حیدرآباد سندھ کے علاقے میں ایک کامبیٹ ایئر پیٹرول مشن کے لیے محو پرواز ہوئے۔ اسی اثنا میں ریڈار کنٹرولر نے انہیں علاقے میں 2 بھارتی مگ 21 طیاروں کی موجودگی کی اطلاع دی۔ بھارتی طیارے نظر آتے ہی انہوں نے جہاز کا رخ دشمن کی طرف موڑ دیا۔ قریب تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی اسے نشانہ بنا لیتے، مگر دوسرے مگ 21 طیارے سے فائر ہوئے ایک میزائل کی زد میں آ گئے، اور یوں فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے اعتراف میں فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ عرض پاک کے اس جری سپوت کو قوم کا سلام۔ واہ، زبردست زبردست۔ یہ میں کہتی ہوں نا کہ خاص لوگ ہیں اللہ کے۔ صمد صاحب کے قابل فخر زندگی پر میں دعوت دوں گا ان کی بھتیجی بیگم نرگس علی کو۔ بیگم صاحبہ کا تعلق بھی ایئر فورس سے، کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ایئر فورس پہ ہیں۔ خوش آمدید، آپ یہاں آئیں اور آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے کل بات ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ کی دادی اور آپ کے والد اور خاندان کے دوسرے لوگ ان کے بارے میں آپ کو داستانیں سناتے تھے، تو وہ کیا چیزیں شیئر کرتی تھیں، اور ان سے آپ کو کیا لگا کہ آپ لوگوں کی فیملی کے جو جوان بچے تھے وہ کیا انسپریشن لیتے تھے؟ ہیرو ورشپ از دا وے ٹو ڈسکرائب اٹ، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے۔ ہی واز آلویز این انسپریشن، ابھی بھی ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ابھی بھی ایئر فورس میں 20 چنگیزی بچے ہیں جو سرو کر رہے ہیں۔ بالکل، اینڈ وی آر پراؤڈ آف دس لیگیسی۔ ہر ستمبر کو ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہیں، لیکن ان ماؤں کو، ان بیویوں کو، ان بچوں کو سلام دینا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اس وطن کی دفاع کے لیے ایسے حاضر کر دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس کو نہ صرف حاضر کیا، اس کو پیش کیا، بلکہ ساری زندگی اس کو لے کر چلے۔ اس کو لے کر چلے۔ بالکل۔
ایسی مائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک آج بھی قائم ہے. بے شک بے شک. ماضی پاک فضائیہ کا اتنا تابناک تھا جس میں ایسے شہیدوں کا لہو شامل ہے, اور اس کا جو مستقبل ہے وہ بھی ایکولی تابناک ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ونگ کمانڈر نعمان اور اسکواڈن لیڈر حسن کو دیکھا. 27 فروری. آئی ایم سو پراؤڈ آف دم. آئی ایم سو پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میرے بچوں نے لائیو دیکھا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اس ملک پہ, اس کی حفاظت پہ, اس کی سیکیورٹی پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی جب تک ایسے نوجوان شامل ہیں, جب تک ایسی مائیں شامل ہیں. بہت بڑی بات ہے اور بہت عظیم ہے وہ سب لوگ, آپ کا خاندان, اور آپ بہت قابل فخر بھی ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا نام جڑا ہے. آپ ہمارے محسن ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. قسم اس وقت کی, یہ 1967 میں پاک فضائیہ کی اوپر بننے والی فلم تھی قسم اس وقت کی. اس کا ٹائٹل سانگ ہے یہ, شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. جب اس میں لیڈ رول, جو خاص بات ہے, وہ طارق عزیز صاحب مرحوم نے فائٹر پائلٹ کا ادا کیا تھا. طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ہمارے استادوں میں سے تھے, بہت زبردست شخصیت تھے. تو پاک فضائیہ طارق عزیز کو, اس عظیم فنکار کو قسم اس وقت کی گانے کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اب یہ نغمہ جوش ملیح آبادی جو ایک بہت بڑی ادبی حیثیت رکھتے ہیں, انہوں نے لکھا تھا. اس وقت ہم آپ کی تالیوں میں بلا رہے ہیں یہ گیت سنانے کے لیے نبیل شوکت علی کو. آئیے سنتے ہیں قسم اس وقت. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, جب زندگی کروٹ بدلتی ہے, ہمارے ہاتھ سے دنیا نئے سانچے میں ڈھلتی ہے. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی. وطن کے نونہالوں باندھ کر سر پہ کفن آؤ, وطن کے نونہالوں باندھ کر سر پہ کفن آؤ. ادھر اے وارثانے حیدر, ادھر اے وارثانے حیدر خیبر شکن آؤ. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی. جو مشتاق شہادت ہے اجل سے ڈر نہیں سکتا, جو مشتاق شہادت ہے اجل سے ڈر نہیں سکتا. جو مرتا ہے وطن کی آن پر, جو مرتا ہے وطن کی آن پر, وہ مر نہیں سکتا. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں فاروق حسن اور میں ہوں شفا یوسف زئی. خاک سے خون کا رشتہ 73 سال پرانا ہے اور امن کو ہم نے خون دے کر سینچا ہے. اس کے استحکام کے لیے ہم نے دہشت گردی کی بھیانک ترین جنگ لڑی ہے. اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے ہماری قوم نے, ہماری افواج پاکستان نے, اور بالخصوص موجودہ نسل نے. خواتین و حضرات, آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میں بیرونی قوتوں کے زور پر اجاگر ہوئی دہشت گردی کے ناسور کا کس بہادری سے, کس جواں مردی سے پاکستان کی مسلح افواج نے مقابلہ کیا.
मगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। पाकिस्तान के कबायली इलाकों बशमूल वादी सवात के लाजवाल हुस्न का इससे बेहतर तारुफ मुमकिन नहीं। मगर क्या कीजिए कि मासूम, खूबसूरत और जफाकश लोगों के इस मस्कन को दुश्मन की नजर लग गई थी। मौजूदा सदी के अवाइल में मजहब व मिंबर की आड़ लेकर चंद नाम नेहाद नंगे इंसानियत वाइजीन ने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक चलन शुरू कर दिया था। शुमाल की वो वादियां कि जहां कभी फूल बिखरे होते थे, अब सरबरीदा लाशें बिखरी हुई थी। राह बद के ये कज़्ज़ाक़ अपने तई गोया गुमान कर बैठे थे कि अब इनकी पेशकदमी पर बाढ़ लगाना एक कार कोहन होगा। अबस गुमान था, क्योंकि मुकाबिल थे वो मुजाहिदीन वतन जिन्हें फ़कत अल्लाह पे मान था, कि जिनकी रगों में लहू नहीं पाकिस्तान था। दिन की रोशनी हो या घटाटोप रात के अंधेरे, पाकिस्तान आर्मी और पाक फिजाइया की मुश्तरका मंसूबाबंदी दिन की, रात की और राह में हायल मुश्किलात की कैद से आज़ाद थी। हर हमले की मंसूबाबंदी का मरकजी नुक्ता दहशतगर्दों की तबाही से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानों का बचाव होता था। मंसूबाबंदी की कामयाबी का सिर्फ एक पैमाना था, यानी हदफ की तबाही। चुनाचे न सिर्फ दहशतगर्दों की बल्कि उनके असलहों के ज़ख़ीरों की तबाही और उनके तमाम ज़राए नक़्लो हमल की मुश्तरका काविशों से इस तरह यकीनी बनाया गया कि जो सामने आया नीस्त नाबूद हो गया। शुजाअत व बहादुरी की नाकाबिल यकीन दास्तानों को रकम करता हुआ ये सिलसिला जो ऑपरेशन राह हक से शुरू हुआ, रद्दुल फसाद तक पहुंचा। फिर कहीं जाकर अमन व आश्ती की वो पहली किरण नमूदार हुई कि जिसके 7 रंगों में से हर रंग पाक अफवाज के जवानों और शाहीनों को सलाम पेश कर रहा था। जदीद तरीन लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजी के तीर व हदफ इस्तेमाल ने एक तरफ इन मिशंस की कामयाबी के इम्कानात को यकीनी बनाया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्मनाने वतन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब शाहीन हमला आवर होता है तो हदफ का नीस्त व नाबूद होना मुकद्दर हो जाता है। ज़मीनों की, पहाड़ों की, मासूम चेहरों की, बूढ़ी निगाहों की, इल्म की सिमत में जाती सब राहों की रौनकें बहाल हो चुकी, क्योंकि दुश्मन का जवाल हो चुका है। कामिल फतह का ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। चाहे एपीएस हो या बड़ा बेर हो, इस राह में लगने वाला हर जख्म हौसले को मज़ीद पुख्तगी बख्शता गया और मंजिल की अहमियत वाज़ेह करता गया। ये आसमानों में उड़ते उन मुजाहिदीन अफलाक की काविशों का समर है कि सवात व कबायली इलाका जात की ज़मीनों में उम्मीद का सब्ज़ा लहलहा रहा है। मेरी मट्टी में आमेज़िश है ख्वाबों की, यहाँ ताबीर की जो फसल उगती है उसे पैहम लहू की आबियारी है। मेरी बस्ती के लोगों का यही एक अलमिया तो है कि इनको वतन की मिट्टी हर एक रिश्ते से प्यारी है। वो जो हमारे कल पर, हमारे मुस्तकबिल पर अपना आज, अपना हाल वार देते हैं, उन पुरस्रार बंदों की ऐसी कौन सी मजबूरी है वो हरदम वतन अजीज़ के दिफा में जुटे हैं। ख़वातीन आज़ाद, दहशतगर्दी की इस जंग में जहां बर्री अफवाज ने ज़मीन पर दहशतगर्दों की मक्तलगाह बना दी, वहीं पर पाक फ़िज़ाइया ने आसमान से आग बरसाकर दुश्मन का सांस लेना मुहाल कर दिया। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान बयान करने के लिए मैं इस वक्त स्टेज पे दावत देना चाहूँगा ग्रुप कैप्टन उमर रशीद। आपकी भरपूर तालियों में। उमर रशीद साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारी कौम को ये बताएं कि जो जंग दहशतगर्दी की हमने जीती, उसमें पाक फ़ज़ाइया का किरदार क्या था बलखुसूस, और वो क्या हिकमत अमली थी कि जिससे हम इस काबिल हुए कि हम ये जंग जीत पाएँ। जो सवाल आपने मेरे से पूछा मैं उसका थोड़ा सा तफसीलन जवाब देना चाहूँगा।
یہ جو کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز ہوتے ہیں اس کی کچھ بیس لائن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس میں ایکشنیبل انٹیلیجنس، کنٹینیوڈ ریکانیسنس، ٹائم سینسٹیوٹی اور اس کے علاوہ سیملیس کوآرڈینیشن سر فہرست ہے۔ ان تمام معلومات کی روشنی میں ان مشن کو بڑی باریک بینی سے پلان کیا جاتا ہے، اور اس پلاننگ میں ایک چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمارے معصوم شہریوں کا کسی بھی صورت کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ آج تک جتنے بھی آپریشنز انڈر ٹیک کیے ہیں پاکستان ایئر فورس نے، کسی ایک معصوم شہری کی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ زبردست۔ فائٹر اسکواڈز کے ہوا باز دن اور رات کی تحریکی کا خیال کیے بغیر اپنے جہازوں پر موجود اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ یوز کرتے ہوئے شاہین کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں اور دشمن کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا جذبہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ، آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں کہ آپ پوری رات 24 گھنٹے 48 گھنٹے آپ کا جذبہ اسپرٹ بالکل اسی لیول پہ رہتی ہے، وہ کیا جذبہ ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں پلیز۔ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے دفاع کے لیے ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی ہمارے ملک کی سالمیت کو چیلنج کرے؟ ہمارے لیے اس ملک کی بقا اور اس کی سالمیت کی حفاظت اولین فریضہ ہے، بے شک، اور ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ سبحان اللہ، سلام ہے اس جذبے کو، بہت ساری تالیاں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا گروپ کیپٹن عمر رشید، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، یہ لمحہ ہمیں تاریخ کے اس باب میں لے جاتا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو دشمن کے ناپاک ارادوں سے لپٹی ہوئی سازشوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ ایک ایسا دشمن جو دہشت گردی کے بل بوتے پر مملکت خداداد کی بنیادوں کو ہلانے کی حکمت عملی تو کر بیٹھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ سرزمین پاک کے محافظ وہ ہیں جو وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جذبہ جرت اور شوق شہادت شرط ہے بے شک اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے۔ ناظرین، دعوت دیں گے اب اس وطن کی مٹی کے ایسے بیٹے کو جس نے باوجود چھلنی جسم کے اس نے وطن کے دفاع کو اول جانا اور محاذ پر تب تک ڈٹا رہا جب تک اپنے سے 5 گنا دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور نہیں کر دیا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے چیف ٹیک سجاد آفریدی، تمغہ بصارت۔ انسان کی زندگی میں بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جو بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں اگر آپ نے صحیح ایکٹ کیا تو وہ لمحات تاریخ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ گھبرا گئے تو یقیناً وہ اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے۔ سجاد بھائی، آپ جس پوسٹ پر تعینات تھے وہ ایک بہت ہی خطرناک پوسٹ تھی، بالکل، اور جس دن آپ کی پوسٹ پر حملہ ہوا آپ نے نہایت دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس واقعے کی ڈیٹیلز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ایئر ڈیفنس کی طرف سے ہم بارڈر پہ ڈیوٹی کرتے ایز اے ایئر آبزرور، تو ہم نے ایک پوسٹ میں 13 بندے تھے، تقریباً 9 بندے ایف سی کے تھے، 4 ایئر فورس کے تھے۔ تو ایک رات تو 12:30 بجے دہشت گردوں نے اچانک تینوں سائڈ سے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم کئی گنا زیادہ ہے، تو ہم جو معمولی 14-13 بندے اس کو ہم ختم کر لیں، شہید کر دیں گے اور آسانی کے ساتھ ایریا کو قبضے میں لے لیں گے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ حملے جو ہوتے ہیں اور اٹیک ہوتے ہیں، یہ مقابلے جو ہوتے ہیں یہ تعداد پہ نہیں جیتے جاتے ہیں، یہ جذبے پہ جیتے جاتے ہیں اور ٹریننگ پہ جیتے جاتے ہیں۔ جس نے ٹریننگ کی ہو، جس میں جذبہ ہو ملک کا۔ تو اٹیک ہو گیا، اٹیک میں ہم تو شروع میں تقریباً 3 بندے زخمی ہوئے، بعد میں 2 اور زخمی ہو گئے، تو بلیڈنگ ہماری بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ مجھے خود پیٹ پہ سپلنٹر لگے تھے اس کے راکٹ کے، تو بلیڈنگ کو پھر کور کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ والے آ گئے ہمیں بیک اپ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو کور دے رہے تاکہ آپ لوگوں کی بلیڈنگ روک لیں۔ جس پہ ہم سب نے کہا ہے کہ یہ تو خون ابھی ہماری جسم میں کافی زیادہ ہے، یہ تو کچھ نہیں بہا ابھی، جب تک آخری قطرہ ہوگا اس وقت تک انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس پہ ایک ٹیررسٹ نے انہوں نے اٹیک دوبارہ انہوں نے شروع کیا اور گرنیڈ بھی پھینک کے ہماری طرف، لیکن کور فائر ہم نے کر رہے تھے ساتھ ساتھ، ہیوی فائر کرتے ہوئے فائرنگ تو الحمدللہ اتنی کی ہے کہ ہماری رائفل اتنے گرم ہو گئی کہ میرے اپنے دونوں ہاتھ ہی جل گئے تھے۔
پھر آخر میں ایک ہاتھ سے فائرنگ شروع کی ہے. دوبارہ بھی انہوں نے کال کی تھی, وارننگ دی تھی ہمیں کہ آپ لوگ سرینڈر کر جائیں. ہم نے وہی کہا کہ ابھی ہمارے پاس وہی آپشن ہے, آپ کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے, ہم بھی نہیں بھاگیں گے, آخر دم تک انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اور جو بلیڈنگ جن کی ہو رہی تھی, باقی ساتھی جو تھے FC کے, وہی بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. کوئی فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کسی بندے کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے. زخم ہے. آفریدی صاحب تاسو آفریدی ہے او زه یوسف زئی اما نو داسې کېدای نه شي چې پښتو کې زه تاسو نه سوال ونه کم. تاسو الته پاتې شوي, تاسو زخمی شوي وي, تاسو ته ګولیانې لګېدلې وي, بیا هم تاسو الته پاتې شوي. تاسو کې دا پاکستان سره مینې کې خو شک شته نه, خو دا مینه تاسو کې پاکستان دپاره مینه محبت چرته نه رالو. دام خلکو ته ووایه چې تاسو والد صاحب څه کول؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت والنٹیئر پاکستان کی خدمت میں پیش ہو گئے, اور والنٹیئر اس وقت خدمات سر انجام دی. اس کے بعد جب کشمیر پہ پہلی اٹیک ہوئی تھی انڈیا کی, تو اس وقت میں والنٹیئرلی گئے تھے, اور اس وقت بغیر اسلحے کے, یعنی جو قبائلی علاقے سے لوگ گئے تھے اس میں سے وہ بھی شامل تھے. تو یہی اعزاز اور یہ وراثتی جذبہ ہے الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ٹریننگ اس طرح دی جاتی ہے کہ الحمدللہ اس ٹریننگ میں وہ جو ہمارے جذبہ ہے اس کو پھر بالکل تراشا جاتا ہے, اس کی ٹیکنیک, کیونکہ جذبہ کے ساتھ ٹیکنیکس بھی ہونی چاہیے, اور ٹیکنیکس ہمیں ٹریننگ کی طرف سے مل جاتی ہے. بہت خوب چیف ٹیک سجاد, ان کے لیے بہت ساری تالیاں. آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہم سب کا سر فخر سے بلند ہوا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمارے ملک کی سالمیت کی ضمانت ہے. ہمارے ملک کا ہر ایک بچہ, ہر ایک سپاہی, ہر مرد, ہر عورت جو ہے وہ اس کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے. ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان نے مل کر کس جواں مردی سے دہشت گردی کی ناسور کا مقابلہ کیا.